نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 93 حدیث نمبر 1386۔ بابن، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ بسا اوقات تبویب نہیں کرتے، خالی چھوڑ دیتے ہیں، جس کے کئی ایک مقاصد پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ گزشتہ باب کا تکملہ ہوتا ہے، یہ کوئی الگ سے باب نہیں بلکہ پیچھے والے باب کا ایک ضمنی حصہ ہے، یعنی اسی کے ایک فصل ہے۔ دوسرا مقصد اپنے قارئین کی تشحیذ اذہان کے لیے کہ خود ہی تم اس کی تبویب کرو، تاکہ کیونکہ امام بخاری صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہ گر ہیں، اپنے قارئین کو بھی فقیہ بناتے ہیں، تو بہت سارے ابواب کی تبویب قائم کر دیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں اپنے تلامذہ شاگردوں پر کہ اب اس کی تم خود اپنے ذہن سے اس کی تبویب کرو۔ تیسرا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آنے والی آگے حدیث اس میں بہت سارے مسائل حاصل ہوتے ہیں، اگر باب قائم کر دیا جائے تو صرف اسی ایک یا دو مسئلوں پر ذہن مرکوز ہو کر رہ جائے گا۔ امام بخاری اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے جتنے بھی آپ مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں تمام ہی کر جائیں۔ گزشتہ باب کا اگر تکملہ سمجھا جائے تو گزشتہ باب تھا ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کا تذکرہ۔ اس باب سے پہلے تھا کہ جو اہل ایمان مومنوں کی اولاد کے بارے میں، مومنوں کی اولاد کے بارے میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ وہ جنتی ہیں، باقی رہا کہ مشرکین کافرین ان کی اولاد جو چھوٹے بچے نابالغ حالت میں فوت ہو جائیں، اس سلسلے میں اہل علم کا کافی اختلاف ہے، جن کا گزشتہ درس کے اندر اختصار کے ساتھ تذکرہ بھی کر دیا تھا، 10 قول ذکر کیے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے اولاد کے بارے میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک اخروی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے جو اکثر اہل علم نے امام بخاری کا موقف بیان کیا ہے وہ یہ کہ کافروں کے غیر مسلموں کے بھی نابالغ فوت ہونے والے بچے وہ جنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم کے بغیر سزا دینا یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اور قوم آگے سے انکار نہیں کرتی اس وقت تک ہم عذاب بھی نہیں دیتے۔ پہلے انبیاء بھیج کر اتمام حجت کرتے ہیں اور پھر ان منکرین پر عذاب آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو چھوٹے بچے وہ مکلف کی عمر کو ہی نہیں پہنچے تو ان کو سزا کیوں؟ یہ امام بخاری کا جو جمہور نے موقف آخرت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اگرچہ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے بارے میں توقف کر لیا جائے، وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ کا نابالغ حالت میں فوت ہونے والے بچے جو مشرکین کے ہیں وہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے ان بچوں کے ساتھ معاملہ ان کے والدین والا ہی کیا جائے گا۔ مثلا دوران جنگ غیر مسلم پر حملہ ہو اور بچے جو شب خون لا علمی سے یا حملے کے اندر بچے بھی اگر فوت ہو جاتے ہیں تو مجاہدین پر، مسلمانوں پر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں فوت ہونے والے بچوں کا جنازہ بھی ان کا نہیں ہوگا، یہ ان پر احکام ان کے والدین والے۔ اسی طرح کو گرفتار ہو جاتے ہیں بچے، زندہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو غلام
اور باندیوں کے حیثیت سے رہیں گے، یعنی غیر مسلموں والا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، البتہ اخروی اعتبار سے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ بتلا دیا کہ اکثر نے امام بخاری کا موقف ان کے جنتی ہونے کا بیان کیا، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ امام صاحب کا نظریہ توقف والا ہے، کیونکہ پیچھے ما قیل فی اولاد المشرکین کے ضمن میں جو روایات بیان کی ہیں، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جس کے اندر اپنے اس موقف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 1386، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علینا بوجهه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ بعض روایات میں یہ صبح کی روایت کا آگے پورا واقعہ ہے۔ بہرحال نماز پڑھ کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا یہ تو آپ کی ہمیشہ ہی عادت تھی، لیکن آگے آنے والا جو واقعہ ہے یہ صبح کی نماز کا۔ فقال من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، آپ پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اپنے صحابہ کرام کو پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، آپ اس کی تعبیر فرماتے، کیونکہ بس اوقات خواب بڑی الجھن کا، پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو آدمی دن بھر پریشان رہے تو آپ صبح کی نماز پر پوچھتے تاکہ اس کی پریشانی ختم کی جائے اور باقی سامعین ان کے وہ بھی سن کر اس کا کوئی نتیجہ، اس سے کوئی درس سبق حاصل کریں۔ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء اللہ، صحابی فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کر دیتا، آپ اس کے میں جو اللہ چاہتا آپ کی زبان مبارک سے اس کی تعبیر فرما دیتے۔ فسألنا یوما، ایک دن آپ نے اسی طرح سوال کیا، فقال هل رأى أحد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ قلنا لا، تمام خاموش رہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں خواب نہیں ہے، کیونکہ روزانہ خواب تو نہیں آتے۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ، آپ نے کہا کہ لیکن میں نے دیکھا ہے۔ اگر تم نے نہیں دیکھا تو آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، پہلے تم مجھے سناتے ہو، آج میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ کیا پیارا خواب ہوگا، کیونکہ نبیوں کا خواب وہ بھی تو وحی ہوتا ہے۔ لکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، میں نے رات کو دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انسانی شکل میں دو آدمی میرے پاس آئے۔ فاخذ بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے، انتہائی پاکیزہ اور مقدس پاک زمین کی طرف لے گئے۔ فاذا رجل جالس ورجل قائم بیدہ، جب میں وہاں گیا تو اچانک وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ دو آدمی تھے، ایک کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے۔ بیدہ، جو بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ قال بعض اصحاب عن موسیٰ، امام صاحب فرماتے کہ ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ بن اسماعیل راوی سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ قلوب، اس کے ہاتھ کے اندر قلوب من حدید، لوہے کی کنڈیاں تھیں۔ قلوب آگے سے مڑی ہوئی کنڈی، جیسے مچھلی پکڑنے والی ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ کے اندر لمبی لمبی کنڈیاں تھیں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یدخل فی شدقہ حتی یبلغ کفاہ، وہ جو کھڑا آدمی ہے وہ دوسرے کی باچھ کے اندر وہ ڈالتا ہے، وہ کنڈی اس کی باچھ میں منہ میں ڈالتا ہے، حتی یبلغ کفاہ، یہاں تک کھینچ کر چیر کر گدی تک لے آتا ہے۔ تیز دھار باچھ کے اندر وہ کنڈی ڈالی، اس کو چیرتا ہوا پیچھے لے جاتا ہے۔ ثم یفعل بشدقہ الآخر، ادھر سے نکال کر وہ دوسری باچھ میں ڈالتا، اس کو آخر تک چیرتا جاتا ہے۔ وَيَلْتَمِ شِدْقُهُ هَذَا، اور یہ جو پہلی باچھ ہوتی ہے اتنی دیر کے اندر پھر صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔ فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، وہ دوبارہ پھر اسی طرح کرتا ہے، بار بار اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس باچھ کے اندر منہ کی طرف میں کنڈی ڈال کر چیرتا گدی تک لے گیا، پھر اس کو نکال کر دوسری طرف کی، جب دوسری طرف کی تو پہلے ٹھیک ہوگی، پھر دوبارہ اس کو بار بار چیر رہا ہے،
اور اس کو تکلیف ہر بار چیرنے کی تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ قلت ما ھذا، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ قال انطلق، وہ دونوں آدمی مجھے کہنے لگے ابھی چلیے، ابھی اس کا انجام نہیں بتلانا، ابھی اور آگے چلے۔ فانطلقنا، چنانچہ ہم چلے، حتی اتینا علی رجل مستعجن علی کفاہ، یہاں تک کہ ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو اپنے گدی کا بل لیٹا ہوا تھا۔ ورجل قائم علی راسہ بفہر او صخرۃ، اور ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا تھا ایک بھاری پتھر یا چٹان لے کر، بہت بھاری پتھر یا چٹان لے کر کھڑا ہوا ہے۔ فیشدخ بہ راسہ، وہ زور سے پتھر اس کے سر پر مار کر سر کو کچل دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فیضا ضربہ تدحدح الحجر، جب زور سے پتھر مارتا پتھر لڑکڑاتے ہوئے دور جاتا ہے۔ فانطلق الیہ، وہ آدمی اس پتھر کے پیچھے جاتا ہے، لیاخذہ، تک پکڑ کر لائے۔ فلم یرجع الی ھذا حتی یلتئم راسہ، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ زور سے مارتا ہے۔ یہ بار بار اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ وعاد راسہ کما ہوا فعاد الیہ فضربہ، اس کا سر پہلی حالت میں دوبارہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے۔ ہر بار اس کو سر پر زوردار بھاری چیز لگنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، بار بار اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قلت من ھذا، میں نے کہا کہ یہ کون؟ قال انطلق، انہوں نے کہا کہ ابھی چلیے۔ فانطلقنا الی ثقب مثل تنور، تو پھر ہم ایک تنگ منہ والا تنور تھا وہاں پہنچے۔ اعلیٰ ضیق و اسفل واسع، اس کا اوپر والا تنگ حصہ تنگ تھا، نیچے والا کھلا ہوا تھا، جس طرح تندور میں ہوتا ہے اوپر منہ تنگ نیچے کھلا تھا۔ یتوقد تحت نار، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، بہت سخت قسم کی اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ فاذا اقترب ارتفعوا حتی کاد ان یخرجوا، جب قریب تھا کہ جو اس کے اندر لوگ ہیں وہ جلتے جلتے اوپر آئیں، منہ کے قریب آتے ہیں، یہاں تک قریب کہ وہ باہر نکلیں۔ جب بڑکتی آگ تو اس کے اندر انسان جو ابل رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر منہ کے قریب آتے ہیں، حتی کاد ان یخرجوا، یہاں تک کہ قریب تک وہ نکلیں۔ فاذا خمدت، جب آگ تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے، بجھتی ہے، راجعوا فیہ، پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی دال وغیرہ ابالی جائے، جب تیز آگ ہوتی ہے تو اوپر ابل کر آتے ہیں، تو معمولی سے مدمو پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ بار بار لوگوں کی کیفیت ہو رہی ہے۔ فی رجال و نساء عراۃ، اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے تھے، ننگے مرد اور عورتیں ہیں، اور اسی طرح آگ میں جلتے ہیں، جب ابال آتا تو اوپر آتے ہیں، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال انطلق، وہ دونوں مجھے لے جانے والے نے کہا کہ ابھی بھی چلیے۔ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر تھی وہاں پہنچے۔ فی رجل قائم علی وسط النہر، تو وہاں ایک آدمی تھا جو نہر کے درمیان کے اندر کھڑا ہے۔ رجل بین یدیہ حجارۃ، اور ایک آدمی اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر پکڑا ہوا ہے۔ قال یزید و وہب بن جریر عن جریر بن حازم، یزید اور وہب بن جریر دونوں راوی جو جریر سے بیان کرتے ہیں، جریر بن حازم سے، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں وعلی شط النہر رجل، اسی نہر کے کنارے پر ایک اور آدمی کھڑا ہے۔ ایک تو نہر کے اندر جو خون کی نہر ہے اس نہر کے وسط میں ہے، اور ایک نہر کے کنارے پر۔ فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو وہ آدمی جو نہر کے اندر ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ فاذا اراد ان یخرج، جب وہ باہر ایسا باہر نکلنے کی کوشش کرتا کہ خون کی نہر سے باہر نکلے۔ فاذا اراد ان یخرج رمى الرجل بحجر فی فیہ، تو جب وہ باہر نکلنے کے لیے کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا پتھر آدمی اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہوتا ہے، وہ زور سے اس کے منہ میں مار دیتا ہے۔ فردہ، تو منہ پر زور کا پتھر لگنے کی وجہ سے دوبارہ پھر اسی طرح نہر کے اندر ہوتے کھاتا ہوا سینٹر میں چلا جاتا ہے۔ فردہ حیث کان، تو یہاں وہ اس سے آیا ہوتا ہے وہاں دوبارہ پھر چلا جاتا ہے۔ فجعل کلما جعل یخرج رما من فیہ بحجر، جب بھی وہ نکلنے کے لیے آتا ہے تو اس کے منہ پر ایک پتھر مار دیتا ہے۔ ویرجع کما کان، وہ دوبارہ پھر اسی طرح بار بار اس کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟
یہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مشکل سے کنارے پر پہنچتا، دوبارہ پھر زوردار پتھر مار کے پھر واپس کر دیا جاتا ہے۔ کالا انطلق، وہ مجھے دونوں کہنے لگے ابھی بھی چلیے، ابھی بھی بتلانے کا موقع نہیں ہے۔ فانطلقنا حتی انتہینا الی روضۃ خضراء، ہم چلے یہاں تک کہ پہنچے ایک سرسبز و شاداب باغ میں، بڑا ہرا بھرا ایک باغ، وہاں پہنچے۔ فیہا شجرۃ عظیمۃ، اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، اس باغیچے باغ کے اندر بڑا درخت ہے۔ فی اصلہا شیخ و صبیان، اور اس کے جڑ میں نیچے تنے کے نیچے والے حصے پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ، اس جو درخت کے قریب آدمی تھا، اس کے قریب بھی ایک اور آدمی ہے جو آگ کو جلائے ہوئے ہے، تھوڑے فاصلے پر ایک اور آدمی آگ کو جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ فَصَعِدَ بِي فِي الشَّجَرَةِ، وہ دونوں نے مجھے چڑھایا اس درخت پر، وہ دونوں آدمی نے مجھے درخت کے اوپر چڑھا دیا۔ وَأَدْخَلَانِي دَارًا، جب وہ اوپر گئے تو اوپر ہم اچانک ایک محل کے اندر پہنچ گئے، ایسا محل لم ارکت تو احسن منہ، اس طرح کا محل میں نے آج تک نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت۔ فیہا رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان، اس محل کے اندر بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ ثم اخرجانی منہا، پھر انہوں نے اس محل سے مجھے نکالا۔ فصعدا بالشجرہ، انہوں نے مجھے ایک اور درخت پر چڑھایا، اب اس درخت پر آپ تک چڑھے۔ فادخلانی دارن، اس پر چڑھتے گئے تو آگے پھر ایک ہم اور محل میں جا پہنچے۔ یہ احسن و افضل، اور یہ دوسرا محل پہلے سے بھی کئی حصے خوبصورت اور زیادہ حسین و جمیل اور افضل ترین۔ فیہا شیوخ و شباب، اس کے اندر بزرگ اور نوجوانی تھے۔ یہ رات بھر یہ میں سفر رہا، یہ مجھے مختلف جگہوں پر انہوں نے سیر کرائی۔ کل تو تب وفت ما بی اللیلۃ، میں نے کہا کہ تم نے آج پوری رات مجھے یہ چکر لگایا ہے، یہ تمام مناظر دکھلائے ہیں۔ فاخبرانی اما رأیت، اب مجھے بتلاؤ بھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو مناظر دیکھے ان کی کوئی حقیقت بھی بتلاؤ، کیونکہ آپ عالم الغیب تو نہیں تھے، بھی آپ کو خود ہی پتہ ہو، آپ کو بتلایا گیا۔ قال نعم، وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم بتلاتے ہیں۔ اب اما الذی رأیتہ یشک شدق، وہ پہلے سے شروع کر لیں کہ جو پہلے دیکھا تھا، پھر دوسرا تیسرا ان کے معاملات، ان کی اب وجہ بھی بتلاتے ہیں۔ اما الذی رأیتہ یشک شدق، رہا وہ آدمی جس کی آپ نے باچھیں چیری جاتی تھی، اس کو دیکھا تھا۔ فکذاب، وہ جھوٹا آدمی تھا، بڑا گپوڑی، بڑے جھوٹ بولتا۔ یحدث بالکذبۃ، وہ جھوٹ بولتا۔ فتحمل عنہ، پھر وہ جھوٹ اس سے اٹھایا جاتا، اس کو پھیلایا جاتا۔ حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ پورے آفاق میں، پورے معاشرے کے اندر جھوٹ پھیل جاتا۔ یہ ایسا کذاب جھوٹا آدمی تھا کہ جھوٹی بات جوڑتا، کوئی لطیفہ، کوئی اپنی طرف سے مصنوعی بات بناتا، تو پھر اس کی مصنوعی بات اور جھوٹ کو وہ ایسے چند تھوڑی دیر کے اندر پورے کے پورے معاشرے کے اندر وہ پھیل جاتا، ایسا بنا کر پاؤں جوڑ کر جھوٹ بولتا۔ دیکھ لو آج ہمارے نیٹ پر، میڈیا پر، موبائل پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسے جھوٹ، ایسے طوفان، ایسی بے سر و پا جو ہے باتیں ہوتی ہیں جن کا نہ سر نہ پاؤں، نہ آگے نہ پیچھے، مصنوعی، پھر بات کسی اور کی، شکل کسی اور کی، کچھ کا کچھ بنا کر جھوٹوں کے جھوٹ، کچھ خصوصاً یہ سیاسی حلقے نے تو اس بات کو بہت ہی عام کر دیا، اپنے مخالف حریف پر ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسی بپتیاں، اس کے ایسے ایسے کارٹون اور ایسی ایسی کوئی حیت و شکلیں، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ کچھ ہمارے اخباروں میں اور باقی میں دیکھ لیجئے۔ بات تو ہے اس جھوٹ کے انہوں نے کاروبار شروع کیے، وہ لاکھوں کے ان کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کمائیاں، کاروبار چل رہے ہیں، اور لوگ صبح اٹھتے ہی پہلے ان کا دیکھیں کہ یہ فلاں علاقے کے جھوٹے اور کذاب جو ہے، تمام کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ انہوں نے جھوٹ بنایا، لیکن لوگوں نے ان کا مزاحیہ اور دل خوش گپیوں والا وہ پروگرام اور ان کے چٹکلے سننے کے لیے سب سے پہلے موبائل پر آن کر کے دیکھیں گے کہ رات کیا جھوٹ بنا کر انہوں نے پھیلایا۔ اور پھر جب تک وہ اپنے جتنے بھی موبائل کے اندر دوست احباب کے نام ہوتے پھیلا رہے تھے تو اس کو سکون نہیں آتا۔
تو ایک جھوٹ جب وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں پہنچا ہوتا ہے، اور اس کا انجام یہ بہت اس کی سخت وعید ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ کو پھیلانا، پتہ ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، پھر اس کو آگے موبائل کے ذریعے کسی اور ذریعے سے آگے پھیلاتے جانا۔ آگے فرمایا کہ فیسن بھی ما رأیت الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ یہی کچھ کیا جائے گا قیامت تک۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہ حشر ہوتا رہے گا، باتیں چیری جاتی رہیں گی، تکلیف ہوتی رہے گی قیامت تک۔ تو قیامت کے بعد معاملہ آگے پھر دوسرا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ والذی رأیتہ یشدخ رأسہ، اور وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا جو آپ نے دیکھا، فرجل علمہ اللہ القرآن، یہ وہ آدمی تھا جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی تھی، قرآن اس نے سیکھا تھا۔ فنام عنہ باللیل ولم یعمل فی بالنہار، پوری رات اس سے غافل ہو کر سویا رہتا، اور دن بھر میں بھی کوئی عمل نہیں۔ قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، بے عمل، رات بھر سویا ہوا، نہ نماز، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی تقوی، دن کے اندر پکڑ لو جکڑ لو، یہ کر لو، جس طرح باقی دنیا دار ہوئی اسی کی دنیا بنی ہوئی ہے، نہ اس پر کوئی عمل ہے، نہ اس کی تلاوت ہے، نہ کچھ اور ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کی فضیلت بڑی ہے، اسی طرح اس کو بلا دینا، اس سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ہے۔ بعض لوگ یہ وعید سن کر قرآن کا حفظ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کرے، حافظہ کمزور ہے، کوئی اور معاملے مشاغل بن گئے ہیں، لیکن عمل تو رہے نا، چل اور نہیں تو یہ تو ہوگا کہ جب دیکھ کر پڑھے گا تو عام ناظرہ پڑھنے والے سے زیادہ بہتر انداز میں پڑھے گا، جلدی تیزی سے روانگی سے پڑھے گا، اچھے تلفظ سے پڑھے گا۔ بس اوقات بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور مصروفیات کی وجہ سے کوئی اس کو رمضان میں سنانے کا موقع نہیں ملا، دہرائی کا موقع نہیں ملا، کہ کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حفظ کرنا یہ ویسے چھوڑ دے۔ کم از کم تلاوت تو باقاعدگی سے رہے، عمل تو اس پر رہے۔ یہ وعید کس کے لیے تھی؟ رات بھر بھی غافل ہو کر سویا رہا اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ یفعل بہ الی یوم القیامہ، یہ اس کے ساتھ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والذی رأیت فی الثقب فہم الزنات، اور جو ایک آپ سوراخ میں دیکھے تھے تنور کی طرح، اوپر سے تنگ منہ زیادہ، نیچے سے وسیع، اس کے اندر مرد عورتیں ننگے تلے جا رہے تھے، وہ کون تھے؟ فہم الزنات، یہ زانی تھے، زانی مرد اور زانی عورتیں۔ والذی رأیت فی النہر، اور وہ آدمی جس کو آپ نے نہر میں دیکھا، آکل الربا، وہ سود کھانے والا تھا، نہر خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پتھر مار کر اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تھا، لوگوں کا خون چوستا تھا، نجائز طریقے سے لوگوں کا خون چوستا، اب اسی طرح خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہے۔ جب کہ حرام لیا ہوا تھوڑا سا کم ہوتا تھا، پھر مہینہ آ گیا تو مہینے پر پھر نیا سود وصول کر لیا ہے، پھر 2 مہینے بعد نیا وصول کر لیا ہے، اسی طرح نہر کے کنارے آتا ہے، پھر پتھر مار کر اندر ہی، تو جیسا خون چوسا تھا اسی طرح کے خون میں غوطے کھاتا رہے گا۔ والشیخ فی اصل الشجرہ، اور وہ ایک بزرگ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے تنے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ والصبیان حول اولاد الناس، جو ان کے ارد گرد بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھے۔ اس سے ثابت امام بخاری نے یہ کیا کہ یہ اولاد مطلق بیان کی ہے، کہ گویا کہ چھوٹے فوت ہونے والے بچے ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنا ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور وہ جو ان کے تھوڑے فاصلے پر ایک آگ کو دھنکا رہا تھا، آگ کو جلا رہا تھا، یہ آگ کا فرشتہ تھا۔ والدار الاولیٰ التی داخلت دار آمت المومنین، اور وہ گارہ جو آپ درخت کے اوپر چڑھے آگے ایک محل میں پہنچے تھے، اور بڑا خوبصورت ایک محل دکھا تھا، یہ عام مومنین کا وہ مقام ہے، ان کا گھر ہے۔ وما ہذہ دار، پھر ایک دوسرے درخت پر چڑھ کر اور بہت خوبصورت اعلیٰ قسم کے محل میں داخل ہوئے تھے۔ فدار الشہداء، و شہداء کا محل ہے، شہداء کا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا جبریل، میں جبریل ہوں، وَهَذَا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے۔ وہ دونوں جو رات بھر سیر کراتے ہیں، تعارف کرایا کہ یہ جبریل، یہ میکائیل۔
فرفع راسک، اب آپ اپنا سار مبارک اوپر کیجئے۔ فرفع تو راس، میں نے سار اوپر کیا۔ فیضا فوقی مثل السحاب، تو میرے سار کے اوپر بادل کی طرح تھے، بادل کی طرح کوئی بادل گھوم رہے تھے۔ کالا ذا کا منزل کا، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جو اوپر آپ نے پورا سار اوپر اٹھا کر دیکھا، اتنا بلند مرتبہ اور مقام منزل، یہ آپ کا منزلہ ہے۔ شہداء کے، تمام اولیاء کے، تمام کے منازل نیچے، اور یہ اتنا اونچا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا۔ قلت دعانی ادخل منزلی، آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی مہلت دیجئے، مجھے چھوڑیے، میں اپنے منزل کے اندر کوئی دیکھ کر تو چکر تو لگا کر آ جاؤں، میں بھی اپنا محل دیکھ کر ہوں۔ قال انہ باقی لک عمر لم تستکملہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر کچھ باقی ہے، وہ پوری نہیں کی، جب وہ پوری کریں گے فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے، پھر یہی اپنا آپ کا مقام ہے، پھر یہی آپ نے پہنچنا ہے۔ اس کے اندر ایک روایت کے اندر یہاں تھوڑا سا اختصار ہے، یہی روایت امام بخاری کتاب التعبیر یعنی کتاب الرؤیا حدیث نمبر 7047 میں لائے ہیں۔ وہاں یہ لفظ بھی ہے کہ جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے گرد بچوں کے بارے میں بتلایا کہ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَ اولاد الناس، کہ جو ارد گرد بچے ہیں یہ لوگوں کی اولاد ہیں، تو حدیث نمبر 7047 کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ صحابہ نے یہ سوال کیا اس وقت، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے سو جو مشرکوں کی اولاد ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد یہ تو مومنوں کی اولاد لگتی ہے کوئی جنتی، تو مشرکین کی اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، تو اب وہاں یہ الفاظ تھے، آپ نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی، وہ بھی جنت میں ہے۔ یہ اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کرنا تھا۔ بس اوقات ایک جگہ اختصار ہوتا ہے، ایک جگہ تفصیل، تو اختصار والی روایت کے ساتھ وہ تفصیلی روایت کی طرح امام صاحب خود اشارہ کر دیتے ہیں۔ گویا کہ امام صاحب کا یہ موقف تھا کہ مشرکین کی اولاد وہ جنتی ہوگی، وہ حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوا جو 7047 کے اندر یہی روایت تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔